آگے بڑھتے ہوئے بات کریں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق۔ حکومت نے مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بوجھ ڈال دیا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں میں 4 روپے 53 پیسے کا اضافہ کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 8 روپے 14 پیسے کا اضافہ کیا گیا۔ ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت 290 روپے 38 پیسے مقرر ہو چکی ہے، جبکہ پیٹرول کی بات کی جائے تو پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 4 روپے 53 پیسے مہنگی ہوئی۔ پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت اضافے کے بعد 293 روپے 94 پیسے مقرر ہو چکی ہے۔ رد و بدل کے بعد نئی قیمتیں 30 اپریل تک نافذ العمل رہیں گی۔ جماعت اسلامی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف نے کہا کہ IMF کے کہنے پر پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کر کے عوام کا جینا مزید مشکل بنا دیا ہے۔ جماعت اسلامی بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پہلے ہی سراپا احتجاج ہے۔ جماعت اسلامی عوام سے اپیل کرتی ہے کہ اس صورتحال میں خاموش رہنا موت ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور عوام کے بارے میں سوچیں۔ جماعت اسلامی عوامی حمایت کے ذریعے حکومت کو یہ اضافہ واپس لینے پر مجبور کرے گی۔ آئل ٹینکرز اونر ایسوسی ایشن نے آج سے پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے ناپ تول میں کمی کے خلاف 16 اپریل سے پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی بند رہے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل گلگت بلتستان، راولپنڈی، اسلام آباد اور آزاد کشمیر میں معطل رہے گی۔ ملک کے تمام ہوائی اڈوں کو بھی پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی معطل رکھی جائے گی۔ ایسوسی ایشن کے مطابق ہمارے مطالبات کی منظوری تک سپلائی کو معطل رکھا جائے گا۔ PSO حکام اور DC اسلام آباد کو نوٹس بھجوائے کوئی جواب نہیں ملا۔ ایسوسی ایشن کا مزید کہنا ہے کہ میٹر رائڈز سسٹم کے تحت بھرائی کے مطالبے کو فوری پورا کیا جائے۔ ضلع انتظامیہ اور حکام نے 20 فروری کے معاملے کی خلاف ورزی کی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل قیمتیں بلند سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ برنٹ خام تیل $90 فی بیرل اور WTI $85 فی بیرل کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی برقرار رہی تو خام تیل قیمت $100 فی بیرل تک بڑھنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث عالمی سطح پر بھی اس وقت خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بلند سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ برنٹ خام تیل $90 فی بیرل اور WTI $85 فی بیرل کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی برقرار رہی تو خام تیل قیمت $100 فی بیرل تک بڑھنے کا امکان ہے۔ وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ عام آدمی کو بجلی کی فی یونٹ قیمت میں کمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے۔ بجلی شعبے کے گردشی قرضے میں کمی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اصلاحات بھی جاری ہیں۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں عام آدمی کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت کم کرنے پر وہ فیصلے کیے گئے۔ وزیراعظم نے ہدایات جاری کی ہیں کہ کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کو مقامی کوئلے پر منتقل کیا جائے۔ ملک میں آئندہ صرف صاف اور کم لاگت پن بجلی اور قابل تجدید کے پلانٹ لگائے جائیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بجلی کی ترسیلی نظام کو بہتر کیا جائے، غیر فعال اور ناکارہ جنکوز کی نیلامی کے عمل کو تیز کیا جائے۔ عام آدمی کو بجلی کی فی یونٹ قیمت میں کمی کے لیے ہر ممکن اقدامات بھی کر رہے۔ بجلی شعبے کے گردشی قرضے میں کمی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اصلاحات بھی جاری ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ نے IG سندھ کے ساتھ میٹنگ کے بعد میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ IG سندھ غلام نبی میمن کے ساتھ کچے کا دورہ کیا ہے۔ IG سندھ کے ساتھ میٹنگ کی ہے۔ گھوٹکی شکارپور کندکوٹ آپریشن کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ کچے کے ڈاکوؤں وارننگ دی جاتی ہے کہ وہ آئیں، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں۔ ڈاکوؤں کا خاتمہ ضرور ہوگا کیونکہ کچھ ٹائم لگے گا۔ کچے میں پولیس اور رینجرز نے پکیٹ قائم کر دیے ہیں اور شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف برستی بارش میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول مری پہنچ گئیں۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول مری کے اساتذہ اور طالبات وزیر اعلیٰ مریم نواز کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے طالبات سے پڑھائی اور دیگر امور کے بارے میں دریافت کیا۔ مریم نواز شریف کا بچوں سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کہاں سے آتی ہیں، کوئی مسئلہ یا ضرورت ہے تو بتائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا بچیوں سے اظہار شفقت۔ مریم نواز کا ایک بازو سے معذور بچی کی علاج کرانے کا بھی حکم۔ مریم نواز نے اسکول کے انتظامات کو سراہا۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہاولپور میں 27 کنال اراضی کی الاٹمنٹ کی منسوخی کے لیے اپیل خارج کر دی ہے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں گجر کی اپیل پر سماعت ہوئی، جس میں اراضی کی الاٹمنٹ کو چیلنج کیا گیا تھا۔
سماعت کے دوران وکیل نے نشاندہی کی کہ کروڑوں روپے کا فراڈ ہوا ہے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیصل نے بابر کرایا کہ پہلا یہاں تقریر نہ کریں، قانون کی بات کریں۔ وکیل نے بتایا کہ ریاست بہاولپور کی زمین کو پرائیویٹ خاتون مزاجد بیگم کو الاٹ کی گئی، حالانکہ ریاست بہاولپور کی زمین پرائیویٹ خاتون خرید نہیں سکتی تھی۔ وکیل کے مطابق ریاست بہاولپور کی سرکاری زمین کی پنجاب حکومت کسی کو بھی الاٹمنٹ نہیں کر سکتی، اس لیے الاٹمنٹ منسوخ کی جائے۔ بات کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک بھر میں کل ووٹرز کی تعداد جاری کر دی ہے۔ ملک بھر میں کل ووٹرز کی تعداد 13,01,36,311 ہے۔ مرد ووٹرز 7 کروڑ سے تجاوز کر چکی، جو 7,43,472 ہے، جبکہ خواتین ووٹرز کی کل تعداد 6,92,839 ہے۔ 7,40,93,290 ووٹرز کے ساتھ صوبہ پنجاب سر فہرست ہے، جبکہ 2,73,25,971 ووٹرز کے ساتھ صوبہ سندھ دوسرے نمبر پر ہے۔ کے پی میں کل ووٹرز کی تعداد 2,21,83,168 ہے، جبکہ بلوچستان کی بات کی جائے تو بلوچستان میں 54,39,666 ووٹرز ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 10,09,216 ووٹرز موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبہ بھر میں روٹی کی قیمت میں 5 روپے تک کی کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ صوبہ بھر میں 100 گرام روٹی کی قیمت 15 روپے، 200 گرام روٹی کی قیمت 30 روپے ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علیم گنڈاپور نے صوبائی وزیر خوراک ظاہر شاہ تورو اور سیکریٹری خوراک ظریف المعانی سے مشاورت کے بعد روٹی کی قیمت میں 5 روپے کمی کا اعلان کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کہ روٹی کی قیمتوں میں کمی کے فیصلے پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ روٹی کی قیمت میں کمی کا پورا حساب کتاب کر رکھا ہے۔ 20 کلو آٹے کی قیمت میں 5 روپے کمی ہوئی ہے۔ گندم کی قیمت کم ہونے پر آٹا مزید سستا ہو چکا۔ سستے آٹے کا فائدہ نان بائیوں کو بھی ہوگا، انہیں روٹی کی قیمتیں کم کرنا ہوں گی۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں کوئی رکاوٹ برداشت ہرگز نہیں کی جائے گی۔ یہ جو روٹی کا جو 4 روپے سستا ہونا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی جس طرح سے ریکارڈ مدت میں انپریسیڈنٹڈ جو ہے یہ ہوا ہے، بہت سارے آنے والے دنوں میں مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ بہت سارے آنے والے دنوں میں بھی میں آپ کو اس طرح کے بہت ساری چیزیں بتانے کے لیے حاضر ہوتی رہوں گی جو چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ کر رہی ہیں، اور یہ روٹی کو سستا کرنے کے اوپر اف اینڈ بٹس نہیں چلیں گے۔ ناظرین، پنجاب کے بعد اسلام آباد میں بھی روٹی اور نان کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ روٹی کی نئی قیمت 16 روپے جبکہ نان کی قیمت 20 روپے مقرر کر دی گئی۔ ضلع انتظامیہ اسلام آباد کی جانب سے روٹی کی نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 120 گرام وزن کی روٹی 16 روپے اور نان کی قیمت 15 روپے 20 روپے مقرر کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہوگا۔ ڈی سی اسلام آباد نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو نئی قیمتوں کا اطلاق یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ناظرین، بات کریں بارشوں سے جانی نقصان ہوئے ہیں، متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ وزیر اعظم پاکستان نے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ شہباز شریف نے بجلی کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بارشوں سے پن بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ حکومت بجلی چوری روکنے کے لیے ہر طرح سے کوشاں ہے۔ حالیہ بارشوں میں تو اس سے خاصی انسانی جانوں کا بھی نقصان ہوا ہے، تو میں نے چیئرمین NDMA کو کہا ہے کہ وہ فوری طور پر صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں اور مل کر NDMA اور PDMAs جہاں جہاں نقصان پہنچا ہے وہاں پر امدادی سامان وہاں پر پہنچایا جائے۔ آپ جتنی مرضی بجلی پیدا کر لیں اور اگر آپ کی ٹرانسمیشن ایفیشنٹ نہیں ہے، وہاں پر لیکونز ہیں، وہاں پر کمزوریاں ہیں، تو آئی تھنک آل یور انویسٹمنٹ از گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین۔ اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، نو منتخب رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو کی حلف برداری۔ آصفہ بھٹو زرداری نے بطور رکن قومی اسمبلی حلف اٹھا لیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے آصفہ بھٹو سے حلف لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آصفہ بھٹو زرداری صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا۔ پاکستان کی حامی اور وفادار رہوں گی۔ ناظرین، این 207 نواب شاہ سے بلا مقابلہ منتخب رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو نے حلف اٹھا لیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے ان سے حلف لیا۔ آصفہ بھٹو زرداری کے حلف لینے کے بعد زرداری خاندان نے ملک کی پارلیمانی تاریخ میں بیک وقت ایک ہی خاندان کے سب سے زیادہ افراد اراکین اسمبلی منتخب ہونے کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے۔ پہلے یہ اعزاز
शरीफ खानदान के पास था। मोरूसी सियासत में जरदारी और शरीफ खानदान पेश पेश है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खाली करदा कौमी असम्बली के नशिस्त NA 207 नवाब शाह से उनकी साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला मुंतखब हुई, जिसके बाद मुल्की पार्लिमानी तारीख में एक ही खानदान के सबसे ज्यादा अफराद असम्बलियों में मौजूद होने से जरदारी खानदान ने शरीफ खानदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी के रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने के बाद सदर आसिफ अली जरदारी खुद बतौर सदर मुमलिकत साहबजादे बिलावल भुट्टो और बेटी आसिफा भुट्टो और बहनोई मुनव्वर तालपुर MNA, जबकि दोनों बहनें डॉक्टर अजरा पेचोहो और फरियाल तालपुर MPA हैं। दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ के बड़े भाई मियां नवाज साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ रुकने कौमी असम्बली, जबकि भतीजी मरियम नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब हैं। यूं खानदान के सबसे ज्यादा अफराद के MNA या MPA मुंतखब होने के लिहाज से सदर जरदारी का खानदान पहले, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ का खानदान दूसरे नंबर पर है। हुकूमत ने IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के मुआहदे के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक MD IMF से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 2 दरख्वास्तें देंगे। एक्सीडेंटेड फंडेड फैसिलिटी और क्लाइमेट चेंज से मुतालिक इजाफी फंड के लिए दरख्वास्तें की जाएंगी। ज़राए का मजीद बताना है कि मुस्बत बातचीत के नतीजे में IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। वफ़द नए कर्ज प्रोग्राम और आइंदा बजट की तैयारी में मुआशी टीम के साथ काम करेगा। मुआशी टीम आलमी बैंक हुक्काम से भी मुलाकात में फाइनेंसिंग बढ़ाने पर बातचीत करेगी। और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।